کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باپ سے فرمانبرداری آج کی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو آج روزہ رکھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے ایسی نیکی کی ہو جس کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہو؟ ایسے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے۔ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر گناہوں سے پاک اپنے آپ کو محسوس کرے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی ہر بات بجا لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد واضح کیا اور یہ بتایا کہ اگر انسان اس کی اطاعت کرے گا تو انشاءاللہ جنت پائے گا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اور اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور شرک کرے گا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم ہے، اگر وہ شرک پر ہے تو ابدی جہنم میں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس لائق ہے کہ اس پر مکمل ایمان لایا جائے۔ مومن بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتا ہو۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ یہ بھی خبر کر دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں تبشیر و تخویف دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، تبشیر و تنذیر کو، کہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عذاب سے بچائے۔